الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسان کا اپنا جسم ہے کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آج کی رکوع کے اندر آپ نے تقریباً اللہ تعالیٰ نے 6 آیات بیان کی ہیں، جن میں سے 3 آپ نے پڑھنی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو نشانیاں اور یہ جو دلائل ہیں، یہ اگر انسان ان پر غور و فکر کرے تو ہر ایک اس چیز کو تسلیم کرے گا کہ واقعتاً اس کائنات کا خالق و مالک موجود ہے۔ اور اس میں سے پہلی نشانی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے جسم پر غور کر لیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیسے کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیسے کیا ہے، یعنی ایک مٹی سے بنی ہوئی اور اس کے اندر اگی ہوئی چیز انسان کھاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ طاقت پیدا کرتے ہیں، اور پھر ایک نطفہ اور اس کے ایک قطرے سے، صرف ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی پیدائش کو شروع کرتے ہیں، اور پھر کئی مراحل سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دوران وہاں پر خوراک مہیا کرنا، ٹھیک ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے، کس کو کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی پیدائش کی طرف اور اپنے جسم کی طرف غور کریں۔ جسم یہی نہیں صرف کہ آپ کی پیدائش ہی، آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کی آنکھیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں یہ آج کل جتنا بھی تیز کیمرہ کیوں نہ ہو، یعنی سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن انسان کی آنکھ جو ہے یہ اس سے کئی گنا اس کی جو ہے وہ کوالٹی اچھی ہے۔ تو ایک کیمرہ جب اتنی محنت کرنے سے بنا ہے تو یہ انسانی آنکھ جس کی کوالٹی اتنی عمدہ ہے، یہ کیسے کسی بنانے والے کے بغیر بن گئی؟ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جسم پر غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چیز نہیں بنتی، ایک انسان اس کی ایک ایک چیز اتنی عمدہ، اتنا عظیم الشان نظام اندر کا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ویسے بن گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات، اللہ نے آپ کے لیے آپ ہی میں سے بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے اس کے لیے بیوی عورت کا انتظام کیا تاکہ ان کی ضروریات مرد کی پوری ہوتی رہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ صرف انسان کو پیدا کرتے، اور یعنی پیدا کرنے، یعنی اگر اللہ ہوتا ہی نہ، کوئی نعوذ باللہ، کوئی خالق و مالک ہوتا ہی نہ، اور ایک انسان پیدا ہو گیا، تو یہ کس کو پتا چلا کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے جو عورت کو بنایا ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اوپر کوئی خالق بیٹھا ہے جس کو پتا ہے کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھیں یہ نکاح کا جو رشتہ ہے کتنا عمدہ رشتہ ہے کہ جس طرح اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ عاشقی مشوقی کو دیکھیں، جیسے یہ جوانی ڈھلتی ہے یا حسن ڈھلتا ہے تو یہ کمزور ہوتا ہے رشتہ، لیکن نکاح کا رشتہ یہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیویوں کو آپ کے ساتھ آپ میں سے بنایا تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہیں یہ سارا انتظام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے آپ کے لیے رحمت اور محبت آپس میں بنائی ہے کہ ساری زندگی کون سی بھی مشکل کیوں نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ رشتے بناتا ہے نا، اس کی یہ عمدگی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ باقی دنیا کے سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ آخر تک قائم رہتا ہے۔ یہ سب سے مضبوط رشتہ دنیا کا، سب سے مضبوط رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا، جو اللہ نے انسان کا اور اس کی بیوی کا بنایا، بندے کا اور اس کی بیوی کا اللہ نے رشتہ بنایا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی موجود ہونے کے دلائل میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. یعنی ایک تو ہے نا زبان کا مختلف ہونا، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی انگلش، کوئی عربی، کوئی اردو، یہ تو چلو ہے. اب دیکھیں ایک اردو بولنے والی جماعت لاکھوں لوگ بھی ہوں، سب کے لہجے مختلف ہوتے ہیں. آپ جس بندے کو جانتے ہیں یہ سارے لوگ اردو بولتے ہیں، لیکن آپ نے جس کو پہچاننا ہے وہ 100 لاکھ بندوں میں بھی کھڑا ہے، آپ اس کی آواز سے پہچان لیں گے یہ وہ بندہ ہے. یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر جو بولی ہے انسان کی ہے مختلف، یعنی سب اگر اردو بولنے والے بھی ہیں تو ان سب کی اردو بولنے کا انداز اللہ نے اور زبان کا لہجہ مختلف بنایا. اور اسی طرح وہ الوانکم، اللہ نے رنگ مختلف بنائے، یعنی اگر سارے کالے بھی موجود ہوں ان کی رنگت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ایسے ہی ہے انسان کا چہرہ ہے نا، ہر چیز اس کی جگہ پر لگی ہوئی ہے. جہاں آپ کے ہونٹ ہیں میرے بھی وہاں پر ہیں، جہاں آپ کا ناک وہاں میرا ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیز کسی بنانے والے کے بغیر بن گئی؟ سمجھ رہی بات کی؟ یہ کتنی عظیم الشان کاراگری اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز انسان کے چہرے کی اسی جگہ پر لگی ہے جہاں دوسرے بندے کی لگی ہے، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چہرے، یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ لہجے مختلف ہیں، بولتے بھی ایک جیسے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں تو آپ کا دل تسلیم کرے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ الگ بات ہے، وہ اللہ الگ سمجھائیں گے کہ ایک ہے کہ زیادہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ منوا رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ موجود ہے. تو یہ تیسری آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس میں تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ اللہ نے مختلف بنائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے ہیں، ان دلائل کے اندر پوری کائنات کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر کوئی اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے. کہ آپ سب کے چہرے کی ہر ایک چیز اسی جگہ پر لگی ہوئی ہے، لیکن سب کے چہرے مختلف ہیں. سب کی زبانیں ایک جیسی ہیں لیکن لہجے سب کے مختلف ہیں. سب کی رنگت ایک جیسی ہے لیکن ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. تو یہ سارے دلائل ہیں اس چیز کے کہ اوپر کوئی عظیم ہستی بیٹھی ہے جس نے ڈیزائن کیا انسان کو عظیم کاراگری کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 دلائل آپ نے پڑھے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.